رحمان صاحب، حضرت جی ایک سوال ہے، نام نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے اپنے بڑوں سے بھی اور عالم دین سے بھی جب بھی دین کے حوالے سے کوئی بات اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی بات سنتے تھے تو یہ سنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی. اب کچھ عالم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میرا نبی تیرا نبی یوں کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ اس طرح سے ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کسی چھوٹے بھائی کی بات کر رہے ہیں. پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہ اسی طرح سے نام لے کے سیدھا سیدھا سا تو میں کر کے بات کرتے ہیں. تو کیا یہ میرا نبی تیرا نبی یہ یا اس طرح کی گفتگو یہ ٹھیک ہے؟ گزارش یہ ہے جی، نبی تو اللہ ہی کا ہے. میرا نبی جب بندہ کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میں جس نبی کا غلام ہوں، جس نبی کو میں نبی مانتا ہوں. ٹھیک ہے. جب نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے نبی بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جب موضوع کلام بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. جب نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مراد ہوتی ہے جس ہستی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے نبی. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد ہوتی ہے جس ہستی کو میں نبی مانتا ہوں، میں جس پر ایمان لایا ہوں. تو یہ تو مفاہیم کو خلط ملط نہ کیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک بزرگوں کا یا صحابہ کرام کا، خاص کر صحابہ کرام کا بہت بڑا احترام ہے. وہ لوگ ہیں جو خورشید نبوت کے روبرو تھے. بے شک بعض لوگ ذرا بے تکلفی سے نام لے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ایک حد ادب. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں حضور آپ کی بارگاہ تو میں بے پناہ ادب ہے، بے پناہ. آپ کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں ذرا سا سوء ادب ہو کے چلی جائیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم. نبی کریم کی آواز سے تمہاری آواز ذرا بلند نہ ہو، غلطی سے بھی ہو گئی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. بالکل صحیح. تو حد ادب کا پاس بات کرنے والے کو بھی اور بات سننے والوں کو بھی رکھنا ضروری ہے. روضہ اطہر پہ آج بھی وہی ادب ہے جب حضور اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو بارگاہ رسالت کا جو ادب تھا. یہ جو وہاں جا کے ہم بے تکلفیاں کرتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں اور یہ وہ دھکم پیل کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے. صحیح. کوئی عدالت میں کھڑے ہو کر سیلفی بھیج سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو پھر وہاں یہ جرات کیوں ہوتی؟ اچھا، یہ جو کچھ عالم ایسے ہیں کہ جو گلیمرائز کرتے ہیں چیزوں کو نا، مطلب واقعات کو وہ اس انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ وہاں پہ ساتھ ساتھ تھے، اور وہ جس طرح کوئی ناول لکھا جا رہا ہے یا جس طرح سے کوئی اس طرح سے ان کا بیان انداز بیان ہوتا ہے. بس درست ہے کیا؟ منور میاں، کچھ لوگ ہیں جو کام اللہ کی رضا کے لیے اپنے نبی کے اتباع کے لیے کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں کم از کم آخرت کی تو فکر ہوتی ہے. دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو یہ تو چاہتے ہیں کہ آخرت میں نجات ہو جائے، ایک ادب ملحوظ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو پیشے کے طور پر دین اپنائے ہوئے ہیں، پروفیشن ہے ان کا، اس سے انہوں نے روزی بھی کمانی ہے، عزت بھی کمانی ہے، نام بھی کمانا ہے. آخرت ہو یا نہ ہو ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. وہ گلیمرائز ہی کریں گے، اسی پر ان کو شابش بھی ملے گی، اسی پر ان کو پیسے بھی ملیں گے. وجہ کیا ہے کہ وہ سارا کچھ جانتے ہوئے پڑھتے ہوئے مقصد کا حصول ہے. مقصد کیا ہے؟ what do you want؟ نہیں، لیکن اگر انہوں نے، اب دیکھیے نا، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے پورا دین پڑھا ہوا ہے، دورہ حدیث بھی کیا ہوا ہے، سارا کچھ. جب ہر چیز آشکار ہے پھر بھی ان کی اگر بات تو تمنا گزر چکی کتنی دفعہ اسی آج کے پروگرام میں دہرائی جا چکی کہ الفاظ سے بات نہیں بنتی جب تک کیفیات نہ ہو. بالکل ٹھیک بس بات ہے. صرف الفاظ ٹنڈے گھیرے جاننے سے وہ بات نہیں بنتی. صحیح. انہوں نے لفظ خریدے ہیں، کیفیات نہیں لیں، اصل بات